جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو۔ قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، سر چشمہ ہدایت ہے۔ لیکن جو یہ خاص آیتیں ہیں، یہ تو براہ راست ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کی نیت سے، ایک مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک، سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ، جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں۔ کیا کمال کی آیت ہے اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ ایک دن آنا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے نا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے، ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں، انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں۔ اچھا، میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنے پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں۔ میرے رب کی شان دیکھیں،
کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا, دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات پتہ ہے کیا, صرف مال نہیں دیتا, مال تو بہت سو کو دیا ہے, پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے, توفیق نہیں دی ہے, اربوں پتی ہیں, زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا, جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا, کیونکہ توفیق نہیں ہے, دل نہیں چلتا. سبحان اللہ, مال بھی رب دے, توفیق بھی رب دے, اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے, جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے, قرض حسنا. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے, اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر, یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی, اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا, گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں, آج میں نے دیا دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ, تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا, گفٹ دیا تو دیا, اچھے دل سے دیا کرو. تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا, جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں, چیک بھی کرتے ہیں, کس کو دے رہا ہوں, واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا, اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا, اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا, اس نے ہمیں واپس دے دیا. اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا, اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے. کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے, اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات. نہیں, یہ تو دنیا میں دیا ہے, اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا. احادیث میں آتا ہے, مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا, اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی, جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے, اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا, قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا, اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی, بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی, اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے, اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو. اور دوستیاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی وہ کام آئیں گی. اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا, یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں, آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو, جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو, بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. تو جواب کیا دیتے, میں نہیں شراب پیتا, میں جوا کہاں کھیلتا ہوں, میں برے کام نہیں کرتا, بس بیٹھتا ہوں, کمپنی دیتا ہوں, دوست کرتے ہیں. 2 باتیں یاد رکھیے گا. یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں, میں برے کام نہیں کرتا, دوست کرتے ہیں, آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے.
कोई नहीं बचता। चलें, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, ये नौजवानों को नहीं आती समझ, उमूमन बच्चों को समझ ही नहीं आती कि अब्बू पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, ये मौलाना साहब क्यों मना करते हैं बुरे दोस्तों में बैठने का, मैं तो बड़ा पक्का हूं। अच्छा, इसी तरह अब जरा नौजवानों से बात कर लूं या बड़ी उम्र के लोगों से बात कर लूं, वो बद अकीदा लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं, जिनका ईमान दुरुस्त नहीं है, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, सहाबा के बारे में या अहले बैत के बारे में। उन्हें कहो यार आपके दोस्तों में ये क्यों है, तो कहते मैं बड़ा पक्का हूं, मैं उनके अकीदे की तरफ नहीं जाता हूं, मैं तो जनाब अपनी बात करता हूं लेकिन बैठता हूं उनके साथ। अब ये दो किस्म के लोगों को जवाब कुरान दे रहा है, ठीक है। पहले मैंने आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा बयान कर देता हूं, फिर बात आगे करते हैं। अल्लाह ने फरमाया उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के, इल्लल मुत्तकीन। मुत्तकी लोगों की दोस्ती होगी, वो कयामत में भी काम आएंगे, बाकी सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। एक बात तो ये समझ लो, ऐसे दोस्त का क्या फायदा जो कयामत के दिन काम ही ना आए, बल्कि मेरे लिए मार पड़ने का सबब बन जाए। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। जो लोग कहते हैं ना मैं बड़ा पक्का हूं, मैं नहीं जाऊंगा उसकी तरफ, चलें अब एक छोटा सा मैं सर्वे आप सबके साथ कर लेता हूं। किसी भी चोर, किसी भी डाकू, किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी हीरोइनची, गलत काम करने वाले से कभी भी जिंदगी में मुलाकात हो जाए, उसको सिर्फ एक सवाल कीजिएगा, जवाब आप खुद ही दे देंगे अभी मुझे, ठीक है, लेकिन चले आप सवाल कीजिएगा, आपको ये आदत कहां से मिली? बताइए सारे लोग क्या जवाब देंगे? जवाब आपको पता है कि कहां से मिली? कोई एक नहीं कहेगा जनाब कि ये जो शराब की आदत पड़ी है ना, ये अब्बू ने मुझे लगाई है, या अम्मी ने बर्थडे वाले दिन मुझे ये पिस्टल लाके दी थी कि बेटा आज तेरी बर्थडे है, ये पिस्टल ले और आज से चोरी शुरू कर दे। आपको ये सारे लोग जवाब यही देंगे, यार बैठता था, दोस्त पीते थे, दोस्त गलत काम करते थे, दोस्त जुआ खेलते थे, कहा यार थोड़े ही पैसे लगा लो, बड़ा मजा आता है, हम तो रोज जीतते, तुम भी जीत जाओगे, और जनाब मुझे जुए की लत पड़ गई और आज सब कुछ बिक गया। आज मैं इतनी शराब पीता हूं, पहले एक भी नहीं पीता था, आज जो मैं ये चरस और हीरोइन पी रहा हूं, मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता था, एक बार दोस्त ने कहा जरा थोड़ा सा कष्ट तो लगा लो, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये आदत पड़ गई। एक बंदा आप दुनिया में नहीं दिखा सकते कि जिसको बुरी आदत लगी हो और वो दोस्तों की वजह से ना लगी हो। तो व्हाट इज द रिजल्ट? है सीधा सीधा फॉर्मूला है ना कि बुरा दोस्त ही दोस्त को खराब करता है। और सुभान अल्लाह, अब जरा थोड़ा सा एक और सर्वे कर लेते हैं, आप ही का सर्वे कर लेते हैं। इसमें 100% जवाब नहीं आएगा, इसमें 70-80% जवाब आएगा, क्योंकि इसमें माशाल्लाह माँ बाप का किरदार भी होता है। लेकिन 70-80% आप में से अगर मैं किसी से पूछूं यार आपकी नमाज की आदत कैसे बन गई, आपकी माशाल्लाह तिलावत की आदत कैसे बन गई, आपने चेहरे पे सुन्नत कैसे सजा ली है, आप अच्छी महफिलों में क्यों जाने लग गए हैं, आपके अंदर ये खूबसूरत आदत कहां है, तो आप में से 70% लोग जवाब क्या देंगे? यार एक अच्छा दोस्त मिल गया था, एक अच्छा रहनुमा मिल गया था जिसने बड़े प्यार से मुझे दावत दी थी, या किसी आलिम दीन से मुलाकात हो गई थी, एक अच्छी सोबत मिली थी जिसने मुझे ये आदत डाल दी। तो सुभान अल्लाह, फॉर्मूला आपके सामने है कि सोहबते सालेह तुरा सालेह तुनन, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत सोहबते ताले तुरा ताले कुनन, तुझे बुरे की सोहबत बुरा बना देगी। ये मानते नहीं है लोग, ना नौजवान आज का मान रहा है ना बच्चे मान रहे हैं, कहते नहीं हम बड़े पक्के हैं। आपको इंपैक्ट जरूर आएगा। वो ये जो मुहावरा है ना, ये मुहावरा सिर्फ मुहावरा नहीं, हकीकत है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। अच्छा थोड़ी देर के लिए चले मैं आपको एक और लॉजिकली एग्जांपल से, माहौल का कितना असर होता है। इस वक्त आप सारे वुजू करके तैयार होकर माशाल्लाह अल्लाह के घर में बैठे हैं, सर पे टोपी लगाई हुई है, इस वक्त आप में से किसी का हराम काम करने को जी चाह रहा है? कोई बुरी बात सोचने को जी चाह रहा है? कोई बेहयाई की बात दिमाग में आ रही है? क्यों नहीं आ रही है भाई? है क्योंकि आप अच्छे माहौल में बैठे हैं, आप अच्छे एनवायरमेंट में बैठे। एनवायरमेंट असर डालता है। सहाबाए किराम को नबी पाक को क्या जवाब देंगे? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सहाबी का नुजूम,
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ. کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں, کوئی بات نہیں یار, میرا دوست ہے, اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے, آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کہیں میں اس کی جان لے لوں گا, اس کا گلا پکڑ لوں گا. اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے, مومنوں کی ماں کے بارے میں, ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے, ہمارا دوست بن جاتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں, ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے. ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے, اللہ کے ولی, سبحان اللہ, اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام, اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو. کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں, لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے, 2 ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. رب سے جنگ کرنا ہے, یہ 2 کام ایسے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو ان 2 کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار, کوئی بات نہیں, اس کا مسئلہ ہے, میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا, ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسپٹ, ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسپٹ. کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں, رسول پاک صحابہ اہل بیت کا دوست ہے کہ نہیں, اس کے عقیدے, پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے. کاش یہ قرآن کا پیغام آج ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا ہے. اچھا پھر سبحان اللہ آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کو خرچ کر کے اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن پھر کوئی کاروبار نہیں ہوگا, جس دن پیسہ کام نہیں آئے گا. ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ, اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا. مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا, میں اب روزہ بھی رکھوں گا, میں صدقہ بھی دوں گا, میں نمازیں بھی پڑھوں گا, اے اللہ ایک موقع دے دے. اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اللہ نے مال دیا ہے, زندگی میں خرچ کر لو, اچھی جگہ خرچ کرو, غریبوں کی مدد کریں, صدقہ جاریہ والے کام کریں, زکوٰۃ اس کی پوری دیں, اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے, ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا, یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. تو ہم کہیں گے تھوڑے ہی پیسے تھے, آپ کے ہی جیب میں تھے, آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے, ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں.
کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی, خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے, کاش ہم یہ میسیجز لے کے جائیں. قرآن میں رب فرماتا ہے, قرآن کہتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. کوئی کسی کے کہاں, آج ماں کتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو, ماں بیمار ہو جاتی ہے. اتنا پیار کرتی ہے ماں. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں, کرنا چاہیے. دوستوں سے پیار کرتے ہیں, بچوں سے پیار کرتے ہیں, ساری زندگی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے نہ ماں کام آئے گی, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ رشتہ دار, بھائی بھائی کو بھول جائے گا. نفسا نفسی کا دن ہوگا. میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ کے جائیں, قرآن کے اس پیغام کو لے کے جائیں. ایک اور آخری آیت سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بھی وہ آیت ہے اے ایمان والو کہہ کر, یعنی ایک اور آیت آج ہم کور کر رہے ہیں جس میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. کل کے لیے آگے بھیجنے کی قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جائیں گے اس کی فکر میں. لک ایٹ دا ڈائریکشنز. ہم میں سے اکثر لوگوں کی فکر یہ کہ میں پیچھے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے کتنا جمع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر آدمی سوچے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کی سوچ رہے ہیں, قرآن ہمیں آگے کی سوچ دلا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بھیجنا ہے. آگے سجدے کام آئیں گے, نمازیں پڑھیے, یہ آگے بھیجنے والا کام ہے. 5 وقت کی نماز یہ آپ کے اگلے اکاؤنٹ کو بیٹر کرے گی. آگے تلاوت قرآن کام آئے گی, ذکر و اذکار کام آئیں گے, لوگوں سے اچھا برتاؤ کام آئے گا, مسلمانوں کی خیر خواہی کام آئے گی, غریبوں کی مدد کام آئے گی, صدقہ جاریہ والے کام آئیں گے, رشتہ داروں سے حسن سلوک کام آئے گا, ماں باپ کی خدمت کام آئے گی. جو دھوکہ دے کر, لوٹ کر, ظلم کر کے سب کچھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ اگلا گھڑا تیار کر رہے ہیں اور آگے کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا. ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے, ہم کیوں نہیں سوچتے. کاش قرآن پاک کا یہ پیغام ہم سمجھ کے جائیں. جو آج آیت ہوئی ہے میں اس کا ترجمہ پھر بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہیں. تو کاش یہ 2 پیغام اس آیت سے ہم لے جائیں کہ مرنے سے پہلے, ہمیں نہیں پتا کب مریں گے, آج دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ ایسا سامان کر لیں, کچھ ایسا خرچ کر جائیں جو ہمارے لیے خزانہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے.